السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معاف کرنا، کچھ لوگ ابھی جوائن کر رہے تھے تو اس لیے آج تھوڑا سا لیٹ شروع کرے ہیں۔ انشاءاللہ جب ختم ہوگا اس کے بعد ایک 5-10 منٹ اور آپ لوگوں کو دیں گے، انشاءاللہ کچھ مشورہ کرنا ہے ٹائمنگ کے تعلق سے، اور آج کے لیسن میں بھی جو کچھ چیزیں ہیں اگر کوئی پوائنٹ ڈسکشن کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو آپ لوگوں سے جو ہمارے ریگولر ہیں ان سے بہت بہت معافی چاہتے ہوئے بول رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ یہ اس تعلق سے بات کرتے ہیں، مگر چونکہ کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں تو ان کو ایک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں میں۔ تفسیر کے نام سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ کی جو میں تفصیلی تفسیر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ تفسیر ماشاءاللہ سے بہترین اسکالرس ہیں جن کے آپ کو ایک 2 گھنٹے کے یہ یوٹیوب پہ ہو اور انٹرنیٹ پہ آپ کو ڈیٹیلز مل جا سکتے ہیں۔ تو میرا کام یہ ہے کہ ان میں سے پک اینڈ چوز کر کے کچھ آیتیں ادھر ادھر سے نکال لیتا ہوں، ان کو چن کے ان کے تعلق سے میرے اپنے کچھ اثرات جیسا ہیں ان سارے کتابوں سے اور یہ مختلف اسکالرس کے جو مضامین ہیں ان کو پڑھنے سے اور ان کو سننے سے جو آئیڈیا آتا ہے اس تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 ہے، اس کے 128 آیت ہے، 16 رکوع ہیں اس میں۔ اس کی ایک آیت جو ہے 68 اور 69 میں شہد کی مکھی یعنی ہنی بی کے تعلق سے بات ہوئی ہے، تو اسی کے اس لحاظ سے اس کا سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل کے معنی شہد کی مکھی ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ سورہ، اس کو اگر آپ چاہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے صورتوں میں دیکھیں تو اس صورت کو سورۃ النعمت بول سکتے ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا اگر آپ غور کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ اس کے جو ہے تقریباً 30 نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اس صورت میں، سوچیں گے تو۔ اور یہ قرآن کے جو مضامین جو اکثر آتے ہیں، اکثر صورتوں میں آتے ہیں، ان کے کچھ نئے طریقوں سے بات کی گئی۔ اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو دوسرے صورتوں میں انبیاء کے تفصیلات آتے ہیں، امتوں کے قصے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے تھے، اس تعلق سے کوئی ڈسکشن اس صورت میں نہیں۔ اس صورت میں انبیاء کے بھی نام نہیں، سوائے حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے ایک جگہ، اور وہ بھی ان کا کوئی قصہ نہیں آیا، صرف یہ کہے گئے کہ وہ ایک امت تھی، بس اتنا ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جو آیت آئے گی تو اس میں بتا دوں گا۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، پک اینڈ چوز کرتا ہوں، اس میں سے کچھ آیتیں رہیں گے جن میں تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں گے۔ آیت نمبر 18 سے شروع کرتا ہوں میں، اور جو لوگ ہمارے گروپ میں ہیں ان کو میں واٹس ایپ پہ یہ آیتوں کے لسٹ بھی بھیجا دیا تھا۔ اب آپ کا نیکسٹ سنڈے تک کا یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ ایک آیت کا جو میں ریفرنس دے رہا ہوں اس لحاظ سے ان کو آپ ایک تو یہ پورا سورہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور دیکھیں اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے تو اس میں بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے۔ نمبر 18 میں کیا اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کیے ہیں، اور کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات تم پر ہے جس کا تم کوئی حساب کتاب ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے یہ آیت پہلے بھی کبھی آئی ہے اور میں نے ذکر کیا، مگر چونکہ نئے لوگ ہیں تو اس تعلق سے پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میرے لیے بھی آسان کرے اور سننے والوں کے لیے بھی آسانی سے اس کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ کہف جو ہے سورہ نمبر 18 ہے، اس کے آیت نمبر 109 ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ وَأَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ ہمارے جو آیات ہیں، جو ہمارے احکامات ہیں اور جو ہمارے باتیں ہیں، جو کلمے ہیں، اس کو اگر تم لکھنا چاہے تو اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور آپ نہ لکھنا شروع کر دیں تو سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے احکامات نہیں لکھ سکیں گے۔ اور سورۃ اللقمان جو ہے سورہ نمبر 13 ہے، اس کی آیت نمبر 27 ہے،
اس میں بھی یہی پوائنٹ ڈسکس کیا گیا، مگر اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر یہ چیز 7 ٹائم ریپیٹ ہو جائے، اب آپ سوچیں کہ ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کی لکڑی کاٹ کے ان کے خلمے بنائے جائے، اور ساری دنیا کے سارے سمندر ہے، آل دی اوشنز کمبائن پوری انک بن جائے اور ان خلموں سے لکھنا شروع کر دیں، 7 ٹائمز بھی وہ ختم ہو جائے اور فل کر دیں تو بھی اللہ کے کلمات نہیں لکھ سکتے. اتنی زبردست چیز. یہاں کچھ نعمتوں کے تعلق سے میں کچھ آپ کے سامنے ایک چھوٹے پوائنٹس میں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم جو سانس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آکسیجن ہم کو فریلی دے دیا ہے. ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، ہم جیسا کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے دیکھیں نا، ویسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سپر مارکیٹ میں جا کے آپ جو ہے واٹر کے بوٹلز خرید کے لا کر اپنے گھر میں رکھ دیتے. آپ کو پتا ہے یہ کووڈ ہونے کے تھوڑی دیر پہلے ایسا ٹوائلٹ رولز کا پرابلم ہو گیا تھا، تو لوگ جو ہے ٹوائلٹ رول خرید کے لا کے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جو سانس لے رہے ہیں، اگر ہم کو سانس لینا نہیں آتا اور سانس کی جو ہواؤں میں جو آکسیجن ہے، اگر وہ آکسیجن نہیں رہتی تو آکسیجن کے سلنڈرز بنے کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے جو لوگ بیمار ہیں ان کو کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے ان کو آکسیجن سلنڈر لگا دیتے ہیں، تو وہ ان کو ٹیوب سے فیس ماسک لگا کے ان کو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں. اگر فرض کرا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، اگر ہر انسان کو آکسیجن کی ضرورت رہتی ہے اور آکسیجن از ناٹ اویلیبل ان دا ایئر، تو آکسیجن کی سلنڈرز کے بھی بڑے بڑے سٹورز بنتے تھے. جیسا آپ پیٹرول لینے جا رہے ہیں تو جیسے پیٹرول پمپس ہیں، ایسے آکسیجن سلنڈرز کے بڑے بڑے سٹور بن جاتے تھے جس میں ہر انسان جا کر اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سلنڈرز خریدتے تھے کہ ہم کو 1 ویک کی سپلائی اتنی ہے، 1 مہینے کی سپلائی اتنی ہے، تاکہ ہر انسان اپنے ساتھ ایک سلنڈر رکھا ہے، اس کو لگا کے تو اس کے بعد ہی وہ آکسیجن اس کو مل رہی، ورنہ نہیں ملتی. دیکھیے اللہ کی کتنی نعمت ہے. تو یہ ہم کو فریلی آکسیجن از اویلیبل. اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ سعودی عرب کا ہوا تھا. ایک کافی لکھپتی وہاں کا جو ملینئر تھا، وہ ایک مرتبہ بیمار ہوا اور اس کو ایڈمٹ کرنا پڑا. ہاسپٹل میں گیا، اس کو انٹینسیو یونٹ میں رہا، اس کے بعد کافی علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کو جو ہاسپٹل کی جو بل رہتی وہ دے دی. وہ تو لکھپتی ہے، اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس نے کہا کہ پیسے تو دے دیے، میں ذرا ایک لسٹ کو دیکھوں کہ کیا ہے اس میں. وہ لسٹ میں جب دیکھا تو اس کو لکھا ہوا تھا کہ جو اسپیشلسٹ کی جو وزٹ تھے اس کے اتنے ہیں، جو دوائیں استعمال کرے اس کے اتنے ہیں، جو روم کا چارجز اتنے ہیں، اس کے بعد جو دوائیں دی ہے اس کے ہے، اس کے بعد جو آکسیجن سلنڈر لگا کے اس کو جس نے آکسیجن لی ہے اس کا اتنا ہے. تو وہ رونا شروع کر دیا. لوگ آ کے پوچھے کہ آپ تو اتنے لکھپتی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رونا پیسے کے لیے نہیں ہے، رونا تو یہ ہے کہ جو میں بیمار تھا تو اس وقت جو آکسیجن کی جو سلنڈرز لگائے ہیں اس کی اتنی بل بڑی ہے. کتنے 1 دن یا آدھا دن مجھے آکسیجن کی ضرورت پڑی تھی تو اس کی اتنی بل ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہونے سے میرے مرنے تک یہ فری آکسیجن مجھے سپلائی کر رہا ہے، تو مجھے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. خالی آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھا ہوں میں. اس کے بعد سوچے اب ایز اے ڈاکٹر بولتا ہوں میں، ہمارے پاس جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے نا، ہم RBC ریڈ بلڈ سیلز بولتے ہیں، ایسے بلڈ سیلز ہیں ہمارے پاس جو آکسیجن ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی سیم بلڈ سیل نہیں رہتا ہمارے پاس. ہر مہینہ، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں سارے بلڈ سیلز مر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نئے سیلز کو کریٹ کرتے ہیں جو کنٹینیوس ہمارے پاس سپلائی کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے آپ کے کڈنیز میں جو ٹیوبلز رہتے ہیں وہ 24 آورس آپ کو بلڈ فلٹریشن کر رہے ہیں، اس میں سے یورین نکال رہے ہیں آپ کے خون میں سے. نکالنے کے بعد وہ فلٹر ہو کے نکلتا ہے جس کو آپ یورین بول کے نکال دیتے ہیں. یہ ملینز آف ٹیوبلز آپ کے پاس کر رہے ہیں. اس کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کو کڈنی ڈیزیز ہو جائے، اس کو ڈائلسس مشین پہ جب ڈالتے ہیں پیشنٹ کو، جب وہ ڈائلسس مشین گھنٹوں کام کر کے خون صاف کر کے یورین نکالتا ہے، تو اس کے بعد وہ آدمی کو کہتے ہیں کہ 1 ویک تک کے لیے آپ کا بلڈ صاف ہو گیا ہے، پھر نیکسٹ ویک آئیے ڈائلسس. تو ہم دیکھیں 24 آورس پیدائش سے مرنے تک ہمارے کڈنیز اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں. آپ کے ہارٹ مسل ہے نا، مطلب کوئی انسان کام کرتا ہے تو جب تھک جاتے ہیں اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی، واکنگ زیادہ کرتے ہیں تو بیٹھ جانا پڑتا ہے. آپ کے جتنے جسم کے اعضاء ہے سب کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ہارٹ ہے، آپ کا دل ہے، 24 آورس کنسٹرکشن کر رہا ہے. مسل ہے کام کر رہا ہے. جب مسل کام کرتا ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ریسٹ بھی دیتے ہیں.
मसल के कार्डियक मसल्स के, मैं एज ए डॉक्टर बोल रहा हूँ, 2 पार्ट है, इंटरस्टिशियल मसल्स बोलते हैं उसको। हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें से आधे मसल्स ये है कि एक वक्त वो पंप करते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम दूसरे मसल टेक ओवर करते हैं, और पहला जो पंप किया था वो रेस्ट मिलता है उसको। तो दोनों काम हो रहे हैं, उसको इंटरस्टिशियल मसल फाइबर कहते हैं उसको। तो मैं खाली अल्लाह का जो शुक्रिया अदा करना चाहिए उसके ताल्लुक से बात कर रहा था मैं। तो ये आयत नंबर 18 है, वइन तुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह के कितने तुम पर नेमतें हैं, आप लोग उसका कोई ख्याल भी नहीं कर सकते, क्या शुक्र अदा कर सकते। मगर अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना है तो तुमको एक लफ्ज़ बता देता हूँ, वो कह देंगे तो वो शुक्र अदा हो जाएगा। वो क्या है लफ्ज़? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये लफ्ज़ इतना अल्लाह को पसंद है, अपनी अल कुरान अल करीम की इब्तिदा उन्होंने की है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद पहली चीज़ क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। तो ये अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं। आयत नंबर 18 हो गए। मैं माफ़ करना, काफ़ी टाइम एक एक आयत में ले रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब कवर कर लूँगा। नंबर 19, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। आपको पता है, एक हदीस का मैं कोई रेफरेंस देके मैं बताया था इसके पहले भी, काली रात है जिसमें किसी किस्म की रोशनी नहीं है, सितारे नहीं है, कुछ नहीं, पिच डार्क नाइट है, और वहां एक काला पहाड़ है, ब्लैक माउंटेन है, और उस पे काली चूंटी है। वो चूंटी कराल कर रही है, और चूंटी के दिल में जो बात है, जो सोच रही है, वो अल्लाह ताला को इल्म है उसका। तो अल्लाह ताला सारे दिलों का हाल जानने वाला है। तो ये एक पॉइंट यहाँ बता दें। उसके बाद आयत नंबर 23 है, अल्लाह ताला को मुतकब्बिरीन बहुत नापसंद है। तकब्बुर बहुत बहुत नापसंद है। फख्र और अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर करना, ये अल्लाह ताला को सबसे नापसंद है। आपको बता दें, इब्न माजा की एक हदीस है, हदीस नंबर 2412 है, 2412। माफ करना, बहुत तेज बोलता हूं मैं, मगर कोई लिखना चाहे तो उसमें डिफरेंस हो जाता है कि जो हुजूर फरमाया कि उसका मतलब ये है कि जो इंसान मरता है वो जन्नत में चले जाता है जिसमें 3 चीजें ना हो। तो लोग परेशान हो गए, क्या चीजें? नंबर 1, जिसमें तकब्बुर ना हो। अगर तकब्बुर राई के बराबर भी गुरूर और तकब्बुर हो तो उसको जहन्नम में डाला जाता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तकब्बुर हो, नंबर 1। दूसरा क्या है? इन्फाक के जो माल रहता था, जो लड़ाइयों में जो लोगों को मिलता था, बूटी मिलती थी, उसमें से अगर किसी ने चुराया, कितनी बुरी बात है। जो लड़ाई में मिला है, जिस लोगों का हक था, उनका हक देने के बजाय वो माल जो चुराई है, तो वो नंबर 2 है। नंबर 3, कोई इंसान खर्च ले और खर्च इस नियत से ले कि ये खर्च तो ले रहा हूं मैं, अदा करना नहीं है। और इस किस्म की ये 3 चीजें रहेंगे, इनके सिवा दूसरे लोग हैं जो जन्नत में चले जाएंगे। तो तकब्बुर ना हो, इन्फाक की चोरी ना की हो, और खर्च ना हो। तो ये 3 चीजें जो नहीं रहेंगे तो हदीस के लिहाज से वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। आयत नंबर 51, 2 माबूदों के ताल्लुक से बताया गया है। आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे देता हूं कि पुराने जमाने जो ईरान था, उसमें ये लोग 2 माबूदों को पूजा करते थे। उनके नाम थे अहरमन और यज़दा। एक नेकी का खुदा था, एक बुराई का खुदा था। ये इनका ईमान था ये लोगों का। तो खैर उसके ताल्लुक से मैं बहस नहीं करता। अब हम आएंगे आयत नंबर 68 और 69। ये शहद की मक्खी का जिक्र है, और इस जिक्र के लिहाज से ही तो इस सूरत का नाम अन्नहल रखा गया है। अब आप देखिए, गौर करें, शहद की मक्खी, अल्लाह ताला ने कैसी मखलूक़ात पैदा की हैं, उसका काम क्या है? सारे शहद की मक्खियों का काम यह है कि फूलों से और फलों से और जहाँ जहाँ कुछ उसका रस निकालें। कितनी कितनी दूर जाके कितनी कितनी मेहनत से उसका रस निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अपना एक शहद का पुट्ठा बनाते हैं, जो बीज का रहता है ना, हनीकॉम्ब जो बनाते हैं, तो उसको जो है वैक्स से बनाते हैं। और कभी आप पुट्ठा, कभी आप कट करके देखें, उसमें क्या है? हेक्सागोनल पोर्शंस बने हुए हैं, यानी 8 साइडेड पार्ट्स हैं। और अल्लाह ताला ने उनको कैसी उनकी हिदायत फरमाई है कि बिल्कुल एक माइनर और फ्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट में कमी नहीं है, उसमें एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो उसमें भरे हुए, और उसमें हनी ले जाके अपना जमा करते हैं। वो किसके लिए? हमारे लिए। सारी मेहनत करके हनी जो जमा कर रहे हैं वो इंसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें इनके मुख्तलिफ लोगों के है, ये
آپ لوگ دیکھے ہوں گے ہنی کا 3-4 ڈفرینٹ کلر کے ہنیز رہتے ہیں، یہ سب بناتے ہیں. اور یہ کہاں گھروں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں یہ اس کے اپنے پٹھے بنا کے وہاں لا کے رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ہنی میں شفا ہے. شہد میں شفا، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو پیٹ کا درد تھا، تو انہوں نے ان کے بھائی آ کے کہا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے. تو حضور نے کہا کہ ان کو شہد دے دو. وہ دے دیا. دوسرے دن آ کے کہا کہ نہیں، پیٹ کی تکلیف اور بڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ پھر شہد دے دو. پھر اس کے بعد انہوں نے دیا، اس کے بعد تکلیف پھر بڑھ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا پیٹ غلط بولتا ہے، جھوٹا ہے، اور اللہ کا حکم سچا ہے، پھر شہد دو. جب تیسری مرتبہ دیے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیٹ کا تکلیف ٹھیک ہو گیا. خالی یہ ایک مینشن کر دینا تھا. اب آیت نمبر 78 پہ جاتے ہیں. انسان کی پیدائش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. میں ریفرنسز دے رہا ہوں، اور اس کے آیت نمبر میں آپ کو اپنے واٹس ایپ پہ لکھ بھی دیا ہوں. بعد میں ہم کو ایک ہفتے کا ٹائم ہے، غور کریں، اس میں ڈسکشن میں جائیں گے. آیت نمبر 78 انسان کی پیدائش کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے سب سے کمزور ہے. جیسا پیدا ہوتا ہے نیو بورن بیبی بالکل ہی محتاج اور ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. دوسرے آپ جو اینیملس کے ہوتے ہیں ان کے کمپلیٹ ڈفرینٹ. بکری کا بچہ کبھی دیکھیں گے آپ، پیدا ہوتے کیا تھوڑی دیر کے لیے لیٹا رہتا، اس کے بعد جھرجھراتا ہوتا، اس کے بعد ہلتے 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 کوشش، گرتے 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 کھڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے بھی رہ جاتا. مگر انسان کے کیا ہے، بہت ہی کمزور اور محتاج اور ڈیپینڈنٹ رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کیسے مجبور اور محتاج پیدا ہوئے، مگر کیسا تمہارا لک آفٹر کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھ اور دل تم کو عطا کیے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. سورہ ملک آیت نمبر میں 23 ہے. سورہ ملک جو 67 ہے، اس میں آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سماعت دی گئی ہے، بصارت دی گئی ہے، اور دل دیا گیا ہے. تم اس کے تعلق سے کچھ سوچتے ہیں، کچھ شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوا، میں شاید کہ پہلے بھی کہا ہوں گا، مگر پھر بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں. کینیڈا میں میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے جو فرسٹ 2 ایئرس میں جو ہوتا ہے اناٹمی، فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور ایسی چیزوں پہ جب پڑھنے کے اوپر آئے، اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ ایمبریولوجی کا جب ڈسکشن ہو رہا تھا، تقریباً 4th ایئر میں آ گئے تھے وہ، تو ایمبریولوجی کا ڈسکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے پروفیسر سے بات چیت پوچھیں. کیت مور اس کا نام تھا، ٹورنٹو کا ایمبریولوجی کا پروفیسر تھا. اس کے پاس جا کے کہا کہ ہماری کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ کان ہے، آنکھ ہے، کان، آنکھ اور دل، یہ 3 کا سیکوینس بتایا گیا ہے. اس تعلق سے آپ ذرا غور کر کے ہم کا جواب دیں. تو اس نے سوچا کہ بچے پوچھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ 100 پریگننٹ لیڈیز جو اسکین کے لیے آتے ہیں، پریگننسی میں اسکین ہوتا ہے نا، تو اسکین کے لیے جب آئے تو انہوں نے کیا چوز کر کے 100 کا ڈفرینٹ اسٹیجز میں اسکین کرتے گیا. اس کے بعد ایک آدھ مہینے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ کون اسٹوڈنٹس تھے میرے ساتھ کچھ سوال کیے تھے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو ان کو بلایا. اس کے بعد انہوں نے بتا کہ یہ بہت عجیب بات ہے، مجھے بھی کبھی خیال نہیں آیا تھا اس کا، مگر تم لوگوں نے بولنے سے میں اس کو غور کیا ہوں. تو میں نے 100 اسکین جو کیے اس میں فیٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر میں غور کرنا شروع کر دیا. تو 100% جتنے بھی فیٹس کی گروتھ ہوئی ہے، سب سے پہلے ان کے کان بنے ہیں، اس کے نیکسٹ اسٹیج میں آئی بالز بنے ہیں، اس کے نیکسٹ اسٹیج میں ان کے ہارٹ بنے. اور یہ 100 اسکین کیا، پورے 100 اسکین میں پورے 100% سیم سیکوینس رہا. پہلے کان بنے ہیں، اس کے بعد آئی بالز بنے ہیں، اس کے بعد ہارٹ بنا ہے. یہ پروفیسر کیت مور جو پروفیسر آف ایمبریولوجی تھا ٹورنٹو یونیورسٹی کا، تو اس نے کہا کہ یہ، اس کے بعد پھر اس نے قرآن کی بھی اسٹڈی کی. اس کے بعد میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ سائنس جو ہے رہتی ہے نا، اس کے ڈیٹیلز آتے ہیں تو لوگ ایمان نہ لگیں. تو اس میں جو آیت نمبر 78 ہے اس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تم لوگ خیال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے تم کو کان بھی دیے ہیں اور آنکھ بھی دیے ہیں اور دل بھی دیے ہیں، مگر سیکوینس پہ غور کریں، یہ سیکوینس چل رہی ہے.
اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 90 پہ. یہ اہم آیت ہے اور یہ آیت جو خطبہ جمعہ میں استعمال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آپ جو جمعے کے خطبے میں جاتے ہیں نا تو جمعے کا جو سیکنڈ خطبہ ہوتا ہے اس میں خطیب جو ہے بیٹھنے سے پہلے یہ جب تک یہ نہ پڑھے یہ نہیں بڑھتا، اس کے بعد جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. یہ بہت آیت نمبر 90 ہے، بہت اس میں ہے. اور اس میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ دو چیزیں ہیں، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، یہ اس کے تعلق سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تین چیزوں کے تعلق سے بتائے ہیں کہ ایک عدل کرو، انصاف کرو، بی جسٹس کو استعمال کرو. دوسرا کیا؟ احسان، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور نمبر چیز جو ہے قربہ، یعنی اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے اچھا کام کرو اچھی طرح. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بلڈ ریلیشن کے ساتھ بہترین کام کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ بلڈ ریلیشن کے تعلق سے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے بتایا ہوں کہ ان کا بہت زبردست آپ کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ہم کو کسی مسلمان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی قسم کی بات نہ ہے، مگر خاص طور پہ تو بلڈ ریلیشن کے چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتے ہیں، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، کچھ گڑبڑ ہو جائے، دل سے معاف کر دو. آپ کے بلڈ ریلیشن ہے، اور یہ دنیا کتنے دن کی ہے، کتنے دن رہ جائیں گے، یہ تو دیکھتے دیکھتے ختم ہو جا رہی ہے. اپنے دوست احباب رشتہ داروں سب کے ساتھ اچھا سلوک کریے، خاص طور پہ بلڈ ریلیشن. کیونکہ بلڈ ریلیشن کیسا ہے؟ انسان پیدا کہاں ہوتا ہے؟ مدرس ووم. ووم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رحم، اور رحمی رشتے بولتے ہیں. اور رحم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جو رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بھی ان کو اپنی رحمت سے کاٹ دیں. تو بہت خیال کریں، چھوٹے موٹے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو اگنور کریں اور رحمی رشتوں کو بہت مضبوط کرنے کی کوشش کریں. تو تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، عدل کا، احسان کا، اور بلڈ ریلیشن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کے واسطے. اور تین چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے. کیا تین چیزوں کیا ہے؟ فحشاء والمنکر والبغی. فحشاء کیا ہے؟ بے حیائی ہے، شرمناک چیزیں ہیں، اور جو گندگی ہے، جو آپ کا نفس خود بول دیتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ آپ کا خود نفس بتا دے گا. تو فحشاء ایک ہے. منکر کو ہے، منکر میں ساری برائیاں آ گئی، ہر قسم کی بیماری آ گئی، ہر قسم کے جو گندگیاں ہیں تھے، جو آپ کا نفس خود بولتا ہے کہ یہ بہت گندی چیز ہے، اس میں برائی ہے، اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں. اور بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ جو منکر کے جو ہے 14 ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن بتائیں گے. میں آپ ٹائم نہیں ہے تو میں اس بات سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف بتا دے رہا ہوں کہ برائی ہے، بہائی اور برائی، منکر جو برائی، اور بغی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، جو حد سے تجاوز کرنے والا، اور جو ریوولٹ کرنے والا، جو بریکنگ آف دا رولز جو بولتے ہیں. ان تین چیزوں سے بتایا، تین چیزوں پر عمل کرنا ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ پہ عمل کرو، اور تین چیزوں سے بچو، فحشاء والمنکر والبغی. تین چیزوں سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو ان 6 چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. 3 پہ عمل، دین کے جس کا حکم دیا ہے ان حکم پہ پابندی کریں، جن سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے رکھے. آمین. اینڈ نمبر 98، اعوذ باللہ من الشیطان، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ شیطان تم پہ حملہ نہ کرے. آپ کو پتہ ہے نا، اگر بغیر اعوذ کے اگر قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو شیطان جو ہے آپ کو قرآن کے ذریعے سے بھٹکا دے سکتا ہے. قرآن کے ذریعے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے معنوں میں آپ کو ایسی چیزیں بتائے گا کہ جو اس کا جو حکم ہے اس کا اپوزٹ سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی پناہ نہیں لی. تو جب اللہ کی پناہ لے لیں گے تو شیطان کا کوئی حق نہیں ہو سکتا آپ کے. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے پڑھا ہے کہ جو ایمان اور توکل کرنے والے ہیں وہ بچا دیے جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایمان اور توکل جس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے
فریب سے اور اس کے شر سے بچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آیت نمبر 98 میں دیکھیں, آیت نمبر 106. اس میں بتایا گیا ہے اگر کوئی مجبوری کی حالت میں زبان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی کفریہ کلمہ آپ بتا دیں مگر آپ کا دل اطمینان ہو اور قلب میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا دیتے ہیں. اس کے تعلق سے میں کچھ ہم صحابہ کے تعلق سے بعض باتیں بیان کر دینا چاہتا ہوں, تھوڑا سا آپ غور سے سنیں. حضرت یاسر ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے عمار, یہ 3 ایک فیملی ممبرس ہیں. اب ان کے علاوہ حضرت بلال ہیں, حضرت خباب بن عاد ہے, اور ایسے کئی صحابہ تھے جن کے اوپر ظلم ہوا. حضرت بلال تو چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے, اور اس زمانے میں غلام کی حالت ایسی تھی جیسے کہ ہم نوکر نہیں, جانور. نوکر کے تعلق سے بھی کچھ رولز تھے کہ آپ تنخواہ دے رہے ہیں, اس سے اتنا کام لے سکتے ہیں, اور ان کو اتنی چھٹی دینا چاہیے, بیمار ہیں تو ان کا علاج کریں. مگر غلام جو رہتا وہ اس کو جو ہے اینیمل کے جیسا ٹریٹ کرتے تھے. جیسا آپ کے پاس کوئی بکری وغیرہ رکھ لے تو اب آپ بکری کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کوئی باہر والا آپ کو بول بھی سکتا ہے کہ بکری کو جب تک رکھے جب آپ کا دل چاہے اس کو کاٹ کے کھا بھی لے سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کی جو ہے ملکیت ہے, جانور ہے. تو غلاموں کو ملکیت اور جانور کے جیسا ٹریٹ کرتے تھے. تو امیہ بن خلف نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو اس کو بڑا غصہ آیا, ان کے اوپر سختیاں کرنا شروع کر دیا. ان کے ہاتھ پیر بند کر کے ان کو انتہائی دھوپ کے وقت پہاڑوں پتھروں پہ ڈال دیا جاتا تھا. ہول ڈے سیویئر ہیٹ میں, کوئی پروٹیکشن نہیں. اس کے بعد جب پیاس لگتی تو پانی لا کر ان کو جب پیاس سے حلق زبان نکالتے تھے تو ان کو ستانے کے لیے پانی کی بوتل اور جو مشکیزہ رہتا تھا وہ لا کے ان کے چیسٹ پہ ڈراپس ڈالتا تھا ٹھنڈے پانی کے, تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہے مگر ان کے حلق میں نہیں جا رہا ہے, زبان پہ نہیں آ رہا ہے, ان کے جسم پہ چھڑکا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کو رسی سے باندھ کر گھوڑے سے باندھ کے ان کو جو ہے جو سارے کپڑے وغیرہ اتار کے ان کو چھوٹے سے کپڑے پہنے ہوئے رہتے تھے. اس کے بعد ان کو گھسیٹا جاتا تھا, ریت میں گھسیٹا جاتا تھا. آپ سوچے ان کی اسکن کا کتنا اسکریچز ہو جاتے تھے, کتنی تکلیفیں ہوتی تھی. اس کے بعد کئی لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ ان کو جو لٹایا ہے نا ہاتھ پیر بند کر کے, ان کے اوپر ایک پتھر کی سلاب لا کر ان کے چیسٹ پر رکھ دو تاکہ سانس بھی نہ لے سکے. لا کے ان کے اوپر پتھر کی سلاب رکھ دی جاتی تھی, سانس نہیں آ رہی تھی. کہتا تھا کہ ہمارے لات و عزا کا نام لو, تو وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد, ایک اللہ کو مانتا ہوں, ایک اللہ کو مانتا ہوں, ایک اللہ کو مانتا ہوں. اتنے سختیاں ہوئے, کئی سالوں تک ان کو ہوا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کافی امیہ بن خلف سے ریکویسٹ کرتے گئے کہ میں بلال کو خرید لینا چاہتا ہوں, اس کو بیچو. کئی وقت بولا کہ نہیں بیچتا, مگر پھر بعد میں تیار ہوگا. اس نے کہا کہ اچھا, اس وقت کی جو کرنسی تھی وہی ہائی ڈیمانڈ کر کے کہا اتنے پیسے دو گے تو میں دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق پیسے لا کے دیے. انہوں نے کہا کہ میں تو بلال کو تو اتنی کم پیسے میں بیچنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کی واقعیت کچھ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان کا مقام بہت بڑا ہے, تم جو مانگے ہیں نا اس سے 10 ٹائمز بھی بولتے تو میں دیکھ کر خرید لیتا تھا. حضرت بلال کو خریدا گیا. حضرت خباب بن عرد کا معاملہ ہے, وہ ایک لوہار کے پاس کام کرتے تھے. لوہار بولے تو جو میٹل کو جو کرتے ہیں نا, آگ لگا کے کوئلوں کے اوپر اس کو میٹل کو گرم کر کے پگھلاتے تھے اور اس سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے تھے. تلواریں ہیں اور چاقو, ایسی چیزیں بناتے تھے. تو یہ ان کے غلام تھے, ان کے پاس کرتے تھے. جب یہ قبول کر لیے تو ان کا جو مالک تھا وہ بھی بہت غصے میں آتا تھا. یہ کئی ان کے اوپر سے. اس کے بعد کیا کرتا تھا, ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے جب پورے میٹل کا کام ختم ہو جاتا تھا تو جتنے کوئلے تھے جو آگ لگی ہوئے رہتے تھے ان کو پورا سڑک پہ پھیلا دیتا تھا. اس کے بعد ان کو لوگ پکڑ کے کہتا تھا کہ ان کو لٹا دو اس پہ. تو ان کی پیٹھ جو ہے دہکتے کوئلوں پہ لگا دی جاتی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اسکن تھا, جو پیٹھ کا اسکن تھا, وہاں کا جو فیٹ ہے اور جو وہاں کا جو پسینہ ہے اس سے وہ سارے انگارے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قبا بن عاد آئے تھے تو ان سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے لٹا دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ذرا پیٹھ پہ سے تم اپنا کپڑا اٹھا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب وہ کپڑا اٹھائے تو دیکھے تو کیا ہے، پورے بلیک اسپاٹس تھا پورا اسکن پہ، جیسا چکن پاکس کے آپ دیکھیں اسپاٹس، تو ویسے پورے بیک پہ اسپاٹس تھے. تو ان کے جو ہے جسم کو جلایا گیا. یہ لوگ اتنے اسٹرانگ تھے تو یہ اللہ کے سے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، حالانکہ غلام تھے، سختیوں سے گزر گئے مگر یہ کچھ نہیں کیا. حضرت سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت سمیہ کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل ان کا مالک تھا، لارڈ جب بولتے ہیں نا، تو ان کی باندی تھی ان کے پاس، تو ان کے اوپر کتنا ظلم کیا ہوگا ابو جہل. اتنا غصہ آتا تھا، اتنا مارتا تھا ان کو، کھانا پانی کچھ نہیں، ہاتھ اور پیر ان کے جو ہے وہ میخیں لگا کے ان کو بندیا کر جاتا تھا اور ان کے اوپر کوڑے مارے جاتے تھے، وہ کرتے تھے. اس کے بعد تکلیف اتنی ہوتی مگر وہ صرف یہ کہتا تھا کہ یہ تم کہہ دو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کچھ گالی گلوچ کر دو، تمہارے کو چھوڑ دوں گا، تم کوئی پریشانی نہیں. یعنی تو اللہ کے سوا تو ہمارے یہ لات و عزا جو ہے نا، ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی خدا ہیں، انہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کبھی بھی ایک لفظ ناجائز ایسا استعمال نہیں کیا. ظلم کرتے اس کے بعد برچھا لے کر ان کے جو پیٹ میں مارا ہے، تو اس برچھا مارنے کی وجہ سے وہ اندر جانے کے بجائے اس کے بعد جو ان کو خون وغیرہ نکلا ہے، اس کی جو تکلیف ہے اس میں ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اور ان کے ہسبینڈ جو تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے اوپر بھی ان کا جو مالک تھا وہ بھی کافی ظلم و زیادتی کرتا تھا، اور اس کے بعد تو ایسی ہاتھ پیر باندھ دیتا. اس کے بعد جب نیند کرے تو اس کے بعد 4 اونٹ لے کر آیا، اور بہت اسٹرانگ کیوں، ایک اونٹ پہ ایک اونٹ کو ایک پیر، دوسرے اونٹ کو دوسرا پیر، ایک اونٹ پہ ایک ہاتھ، چوتھے اونٹ پہ دوسرا ہاتھ. اس کے بعد ان سے کہا کہ 4 اونٹوں کو وہ زور سے مارو تاکہ یہ بھاگے. تو ان کے اوپر جو سختی سے مارے ہیں تو 4 جو اونٹ گئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جسم کے 4 ٹکڑے ہوئے، ایک پیر ایک اونٹ، ایک پیر دوسرا اونٹ، ایک ہاتھ ایک اونٹ، تو ایسے 4 پیسز ہو کے ختم ہو گئے. مگر یہ لوگ اپنے ایمان پہ پکے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا بہت عظیم درجہ عطا فرمایا. اچھا، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام عمار تھا. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ عمار تھے. وہ عمار نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا وہ دیکھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ان کو مشرکین پکڑ لیے اور ان کے جو انچارج تھا اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کریں گے، تمہارے کو پر سختی کریں گے، وہ کریں گے. تو کہا کہ صرف یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، اور یہ جو ہمارے بت ہیں وہ بھی خداؤں کے ہیں. تو وہ اتنی کوشش کے نہیں کہیں گے، مگر ان پہ اتنے مظالم ہوئے، مسلم ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو جیسے انہوں نے سنا، ان کے اوپر جو سختی تھی چھوڑ دی، کہا کہ چلو جو ہم سننا چاہ رہے تھے تم نے بیان کر دیا. اب حضرت عمار جو ہے آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، روتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں نے بہت زیادتی کر دی، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر اتنی سختی کی، بہت برداشت کرتے رہا، مگر جب ایک اسٹیج ایسا آیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا، تو آپ کے تعلق سے میں نے نازیبا الفاظ وہ جو کہہ رہے تھے وہ نے بیان کر دیے، اور جو اپنے لات و عزا کے تعلق سے جو بول رہے تھے میں نے ان کی بات سن کر جو بول رہے تھے وہ کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل کیا کہتا؟ انہوں نے کہا دل تو میرا پورا پکا ایمان پہ. حضور نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آئندہ بھی اگر سختی کریں، جب تک کہ تمہارا دل اور ایمان اور تمہارے پاس قلب میں ایمان ہے اور اطمینان قلب ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. تو یہ آپ کو ساری یہ آیت نمبر 106 ضرور پڑھیں، اس میں اس کے ایکسپلینیشن میں سارے بات کر دیا ہوں میں. تو اس حالت میں ہم کو حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت بلال، حضرت خباب بن عاد، اور ایک ہے حبیب بن زید بھی ہے، ان کا نام بھی ضرور بول دینا چاہ رہا ہوں. یہ مسلمہ کذاب نے ان کو اریسٹ کر لیا تھا، جو نبوت کا دعویٰ کیا. وہ کہتا تھا کہ تم یہ بول دے کہ میں بھی نبی ہوں تو چھوڑ دوں گا. جب نہیں ہوئے تو ان کے جو ہے ایک
बॉडी के पार्ट्स काटना शुरू कर दिया। हाथ काट के कहा, आप कहेंगे नहीं, दूसरा हाथ काटो, उसके पैर काटा, उसके पास दूसरा पैर काटा, ताकि उनके पूरे जिस्म के टुकड़े कर दिए, मगर ये एक लफ्ज नहीं बोले। तो अब ये इनका हम जाने के बाद जन्नत में इनका कितना आला मुकाम है इंशाअल्लाह हम देखेंगे। हज़रत यासिर है, हज़रत सुमैया, हज़रत बिलाल है, कब्बाब बिन अर्थ है, और हबीब बिन ज़ैद, और ये जितने शुहदा हैं सबको हम इंशाअल्लाह जन्नत में कितने आले मुकाम हैं, उनके कैसे महलात में रहेंगे और अल्लाह ताला उनको कैसा नवाजा इंशाअल्लाह देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आते हैं आयत नंबर 114। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको हलाल और तैयब ग़िज़ा और रिज़्क़ अदा किया गया है, तुमको अता किया गया है, इसका शुक्र अदा करो। तो इसलिए हम जब भी खाना खाएं, खाने के बाद इसका अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तक़ीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम, ये सारे दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो खाना शुरू करने के पहले बिस्मिल्लाह के साथ खाना शुरू करें, और खाना जैसा ख़त्म हो खाने के शुक्राने की दुआ ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमको ग़िज़ा भी अता फरमाई और पीना भी अदा फरमाया, और हमारा जो है शुक्रगुजारों में आपका अल्हम्दुलिल्लाह अतअमना व अताना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, और हमको इस्लाम के ऊपर कायम रख मालिक। आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए 4 किस्म के ग़िज़ाएं जो है वो हराम किए गए हैं, और इनके अलावा जो भी है वो आपको दे दिया गया। आप गौर करें, सिर्फ 4 चीज़ों से मना किया गया, उसके अलावा सारी चीज़ें हलाल है। अगर ऑपोजिट होता कि अगर अल्लाह बता देते कि 4 चीज़ें हलाल है, उसके अलावा सारा हराम है, तो कितनी मुश्किल हो जाती हमको कि वो सिर्फ 4 चीज़ों को जमा करके रखना पड़ता था कि अब हम सिर्फ ये 4 के अलावा कुछ नहीं खा सकते। मगर अल्लाह ने कहा कि ये सिर्फ 4 चीज़ें हराम है, उसके लिए इसके अलावा सारी तुम्हारे हर चीज़ तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। तो अल्लाह ताला का शुक्र करो। अब हम आयत नंबर 120 है, इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ नाम लिया गया है, न कोई किस्सा है, न उनकी तफसील है, न किसी और अंबिया का इसमें जिक्र हुआ है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहा, इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? वो एक उम्मत थे, एक इंसान थे, मगर पूरी उम्मत के जैसा थे, जो अल्लाह ताला पे ईमान लाने वाले थे, और उनकी वजह से तो सारे बाद में जो लोग हुए हैं ईमान पे, उनका सिलसिला शुरू हुआ है। उम्मतन के माने किए गए हैं कि राह डालने वाले, फरमाबरदार, हनीफ यानी एक सीधे रास्ते पर चलने वाले, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं कि वकाना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक न थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहें मुशरिक नहीं थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें कि क्या था उनका। बुतों को जाकर जहाँ बुता थे सब उनको तोड़कर बुतखाने से उनका ख़त्म करने की कोशिश की, और एक क्या ज़बरदस्त मामला हुआ। जो काबे की तामीर किए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, उस काबे को जो खाली किए हैं उसके अंदर लाकर फिर लोगों ने बुतों को बिठा दिया। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरे जगह के सारे बुतों को तोड़ के ख़त्म कर दिए थे, उन्होंने जो काबा बना उसके अंदर 360 बुतों को जमा कर दिया गया। कितनी ज़बरदस्त। अल्लाह ताला हमको इससे सबक हासिल करने की तौफीक दे। और इसका सबसे ज़्यादा असर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, और उनको जब सारी चीज़ें मालूम होंगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसा बुतों को वहाँ से तोड़ा निकाला, और वो देखते थे कि काबे के अंदर 360 बुत है, ये करते थे। तो मुशरिकीन के ताल्लुक से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कहते थे कि देखो तुम इब्राहिम की औलाद कहते हैं, इब्राहिम ने कहाँ काम किया था और तुम लोग क्या काम कर रहे हैं। इसका ज़बरदस्त असर होता था। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बातचीत थी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हमेशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेइंतहा शुक्र अदा करते थे, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करते। तो आयत नंबर 120 हो गई। अब आयत नंबर 125 अल्लाह ताला हमको बहुत अहम चीज़ें बता रहे हैं कि हम अगर दावत और तबलीग करना चाह रहे हैं, किसी को कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, उसके आदाब हमको सिखाए जा रहे हैं। इसके ताल्लुक से बताया कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आयत नंबर 125 है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। 3 चीजें बता दिए गए हैं। जब किसी को कोई चीज समझाना चाह रहे हैं
تو حکمہ وزڈم سے اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں. اس میں آپ کا جو ڈسکشن کرنا ہے اس کے سالڈ پروف کے ساتھ آپ بات کریں, وزڈم سے بات کریں. نمبر 2 کیا ہے؟ بہترین احسان کے ساتھ موعظۃ الحسنہ اچھی طریقے سے بات کریں. اس کے بعد کیا ہے؟ جادلہم باللتی ہی احسن. اگر بحث بھی کرنا ہے تو بہترین طریقے سے نصیحت کے انداز سے کریں. کبھی نیور انسلٹنگ. بحث کی نوبت بھی آ گئی تو بہترین طریقے سے بحث کریں کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا انجام بہتر نکلے, اس کا آخری فیصلہ جو ہے بہتر ہو. آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ہم سورہ طٰہٰ میں جو سورہ 20 ہے, اس آیت نمبر 44 ہے, سورہ طٰہٰ جو 20 ہے, اس میں ہے اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہے؟ یا موسیٰ قول لینا, اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جائیں گے تو اچھی طریقے سے بات کرو. یعنی فرعون کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طریقے سے بات کرو تاکہ اس کا اثر. یہ تو بہت بہت اہم پوائنٹس تھے, میں آپ کے سامنے رکھا. اور یہ ایک تعلق یہ بتا دوں میں آپ کو, میں نے جو آپ کے سامنے آیت جو خطبہ جمعہ میں ہم جو آیت کرتے ہیں نا, آیت نمبر 90 جو ہے نا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ آیت کہاں, یہ کیوں استعمال ہوئی جمعے کے خطبے میں, وہ اس کے تعلق سے تھوڑا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جو ہم جو ان کو 5th خلیفہ مانتے ہیں, کیونکہ خلفاء اربعہ ہے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی ہے, مگر 5ویں خلفاء اربعہ, 5ویں جو خلفاء ہے اور 5ویں جو خلیفہ ہے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز شمار کرتے ہیں, کیونکہ ان کا بہت زبردست ان کا خلافت کا دور گزرا ہے. وہ جب خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت کے جو سسٹم تھا, جمعے کا خطبہ ہوتا تھا, تو جمعے کے خطبہ میں سیکنڈ خطبے کے آخری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کے اوپر بددعا دی جاتی تھی, بدتمیزی کی باتیں استعمال کیے جاتے تھے, اور یہ پارٹ آف دا جمعہ خطبہ تھا. جب تک حضرت علی پہ نعوذ باللہ لعنت اور تکبر ان کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ نہ استعمال کریں, جمعے کا خطبہ ختم نہیں ہوتا تھا, اور یہ سلسلہ جاری تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو جیسے یہ ہوا فوری انہوں نے سارے خلافت میں اعلان کر دیا کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے آخر میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ باتیں آج سے ممنوع ہو گئی ہے, یہ خلیفہ کا حکم ہے. اور اس کے بجائے یہ قرآن کی آیت سے کہنا چاہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جمعے کے خطبے میں یہ آیت شروع ہو گئی, کیونکہ جو خلیفہ تھے ان کے حکم سے یہ ہوا تھا, تو وہ کنٹینیوشن ہوتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے انشاءاللہ ہم آج کی ٹاک کا جو ہے فائنلائز کر لیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہترین دولت مند, جیسے لکھپتی بولتے ہیں, اور ان کا یہ حالت تھا کہ ایک مرتبہ جو کرتا پہن لیے, جو لباس پہن لیے, اس کو پھر دوبارہ نہیں پہنتے. اور ان کے پاس جو عطر آتے تھے نا, دور دور کے ملکوں سے بہترین عطر آتا تھا, اتنا مہنگا آتا تھا کہ اس کو کوئی لوگ اس کا ایک خطرہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اتنا پیسہ دے کے منگا دے. اور اس کو عطر جب لگا کے جاتے تھے تو سارے راستوں میں, محلوں, ہر جگہ خوشبو آتی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو عطر ہے اس کی. مگر جیسے وہ خلیفہ بنے ہیں وہ سارے دنیا کی لذتوں کو ختم کر دی. بس وہ جو 2 کرتے رکھ لیے تھے اپنے پاس, وہی ایک پہنتے تھے, دھوتے تھے, اس کو سکھاتے تھے, اس کے بعد پھر وہ پہنتے تھے تو اس کو دھوتے تھے. یہ حالت ہو گئی. اور جب خلیفہ بن گئے ہیں تو خلافت میں بتا دیے کہ اب جو خلیفہ کی جو تنخواہ رہتی ہے بس اس تنخواہ پہ گزارا ہوگا. ان کی جو بیوی تھے وہ فاطمہ رحمۃ اللہ جو وہ ان کو بھی انہوں نے بتا دیا, اگر پہلے تو پرنسس تھے اور وہ 7 ریلیشن سے پرنسس تھے. ان کے باپ خلیفہ تھے, ان کے دادا خلیفہ تھے, ان کے جو ہے چچا خلیفہ تھے, دوسرے چچا خلیفہ تھے, ان کے شوہر خلیفہ بنے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے بھائی بھی خلیفہ بنے ہیں. تو ایسا 7
ریلیشن سے وہ جو پرنسس تھے، مگر ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر میرے ساتھ گزارا کرنا چاہ رہا ہے تو سارے نعمتیں چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ گزارا. انہوں نے کہا کہ پھر تمہارا جتنا زیور ہے پورا بیت المال میں ڈال، تمہارے جو کپڑے ہیں بہترین بہترین کپڑے ہیں وہ سارے بیت المال. میرے ساتھ رہنا ہے تو بالکل ایک معمولی سے کپڑے رہیں گے. تو وہ ایسا اس حالت سے گزارتے تھے. محلوں کو چھوڑ دیا، ایک چھوٹی سی جگہ بنا دیے، گھر بنا لیے، اس میں اب میاں بیوی رہتے تھے، بچے ہو گئے تھے تو بچوں کے ساتھ رہتے تھے. ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. یہ لوگ چونکہ ان کی رشتہ داری تھی، خلفاء کے جو بڑے بڑے پرنسس تھے اور بڑے بڑے لکھپتی کروڑپتی تھے، سب رشتہ دار تھے ان کے، تو ان کے ساتھ تعلق تھا. تو عید کا جب موقع آیا تو ان کے بچوں نے جا کر اپنی اماں سے کہا کہ عید آ رہی ہے اور ہمارے سارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار سب جو ہے عید میں نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں. اماں ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، تو رمضان میں ہم رمضان کی عید آنے والی ہے تو ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے والد سے کہتی ہوں. جا کے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ بچے چاہ رہے ہیں کہ ان کو عید کے نئے کپڑے سلائے جائیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اب جو ہماری جو تنخواہ ملتی ہے اس میں تو اتنا تو نہیں بچا ہے کہ سب کے کپڑے بنا دوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک مشورہ میں دیتی ہوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو نیکسٹ منتھ کی جو آپ کی تنخواہ ہے نا، وہ آپ ایڈوانس لے لیں اور اس تنخواہ سے بچا لیں، پھر کپڑے بنا دیں گے، پھر ہم تکلیف سے ہو گزارا کر لیں گے آہستہ آہستہ. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. تو ایک خط لکھے کس کو؟ چیف آف ٹریجری، بیت المال کے جو ناظم تھے، جو والی تھے، ان کو لکھے ہیں. کون؟ خلیفۃ الولک، اس وقت کا خلیفہ ہے جو ایک لیٹر لکھ رہا ہے. جو چیف آف ٹریجری بیت المال کا جو اس کو لکھ رہے ہیں کہ میری جو تنخواہ ہے وہ نیکسٹ منتھ کی تنخواہ اگر آپ پہلے دے دیں گے تو میں پھر آئندہ مہینے میں آہستہ آہستہ اس کو ادا کر دوں گا. لیٹر چلے گا. اور اس زمانے کے وہ بھی جو تھے متقی پرہیزگار، آپ سمجھتے ہیں بیت المال کے جو ناظم تھے وہ بھی انہی کے لیول کے تھے. تو انہوں نے جب جیسے پڑھا خط، اس کے پیچھے لکھ کے واپس دے دیا. تو وہ لیٹر واپس ان کے پاس آیا. وہ لیٹر کھول کے ایک دم وہ لیٹر نیچے رکھ دی. بیوی کو پکارا، بیوی آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کچھ نہیں کر سکتا، بچوں سے کہہ دو کہ جو پرانے کپڑے ہیں اس کو دھو کر پہن لو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر پڑھ لو. تو وہ لیٹر جب واپس دیا تو اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا، امیر المومنین، اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ تک آپ زندہ رہیں گے تو آپ کے جو نیکسٹ منتھ کی سیلری میں دے دیتا ہوں. اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا کہ میں کیا گارنٹی دوں کہ نیکسٹ منتھ زندہ رہ سکتا ہوں. میں کہا کہ نہیں. تو بچوں کو وہی کپڑوں کو دھو کر وہ کپڑے پہن کر پھر اپنے ساتھیوں کے دوست رشتہ داروں کے ساتھ جا کے گئے جو بڑے بڑے بہترین قسم کے ڈریسز پہن کے نماز کے لیے آئے تھے. اور یہ بچے شرمندگی سے، مگر ان کا جو بڑا لڑکا تھا وہ واپس آ کر کہا کہ ابا جی ہم لوگ فخر سے اپنا سر اوپر کر کے نماز پڑھے ہیں کہ کسی کا ہم نے نہ دھوکہ دیا، نہ کسی کا جھوٹا کیا، نہ کسی کا نقصان کیا، بلکہ ہمارے والد نے ہماری جو تربیت کی ہے اس کے لحاظ سے ہم پہنے ہیں. اس کے بعد وہی لڑکے کہتے ہیں کہ جب زمانہ بدل گیا، جب عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر دوسرے خلفاء آ گئے، تو پھر ان لوگوں کے پاس جو ان کا جو خاندانی حصہ تھا وہ پیسے وغیرہ مل گئے. وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ جو نئے نئے کپڑے پہن کر بڑے فخر سے جو تھے وہ ان کے پاس سے پیسہ ختم ہوگا، وہ ہمارے پاس آ کر بھیک مانگا کرتے تھے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو نئے کپڑوں اور مال اور بہترین مال اور ہم کو عطا فرمایا تھا. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیا تھا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے. ہم جو دعا کرتے ہیں اس کے بعد ایک 5-10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس میں کچھ ڈسکشن کر لیں گے، کچھ اس مضامین کے تعلق سے بھی، اور جو ہم ٹائم کو چینج کرنا ہے اس کے تعلق سے کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمائے. ہمارے سے جو کچھ خطائیں ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیل معاف فرما دے. جو ہمارے دوست احباب، ہمارے جو خاندان والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے.
جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسان کر دے، جو مرحومین ہیں ہمارے دوست احباب اور رشتہ دار جو اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لیے اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور پر قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمہ وفضلا دائما واجرا عظیما ورزقا حلالا طیبا وعلما نافعا کاملا واسعا وبدنا صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا شاکرا وقلبا صابرا وقلبا منورا وقلبا شاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الشاهدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ارحم رب العالمین غفور الرحیم۔ سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے تحفے فرو فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا کہنا اس کو قبول فرما، ہمارے سے جو غلطیاں قطع ہو گئے اپنی رحمت کے تحفے معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ آپ سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ سب لوگ آپ آئے اور بیٹھے سنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا سب کو قبول فرمائے۔ شکریہ۔